ہیں جو وقت آیا ہے. میں آج کا ایجنڈا بہت ہیوی ایجنڈا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر چلیں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی اور بارڈرز کے اوپر ایک ٹینشن موجود ہے آپ لوگوں کے سامنے. میں چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ہمارا ملک ایک بہت ہی بڑے امتحان سے گزرا ہے، اور وہ امتحان جو اس کی اسپیکٹرم تھا وہ ریجنل بھی تھا، وہ ایک انٹرنیشنل بھی تھا. اس میں ہمارے فوجی جوان بھی لائن آف کنٹرول پہ شہید ہوئے اور سویلین آبادی بھی لائن آف کنٹرول پہ شہید ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ ہماری پہلی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہے، تو ہم ان سب شہداء جو سویلین ہیں اور ہمارے آرم فورسز کے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھیں. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا الہ العالمین ہمارے وطن کی حفاظت فرما. جو شہید ہوئے ہیں ہمارے آرمی ہمارے سویلین بچے بوڑھے خواتین مرد، سب کی شہادتوں کو قبول فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، سب کو اپنے ہاں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اور ہمیں اس ملک کی خدمت کی اور حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہم اغفرہم وارحمہم ولا تعذبہم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو ایک کرائسس آیا تھا ابھی چل رہا ہے، ظاہر ہے جب تک ہندوستان کے اندر الیکشن ہوگا تو یہ ٹینشن رہے گی. میں بھی آپ کے اس اجلاس میں جب آ رہا تھا تو میں جب اپنے لاج سے نکلا تو میں نے دیکھا آسمان پہ 2 F-16 طیارے اڑ رہے تھے، اور ابھی بھی ایک ہائی اسٹیٹ آف ریڈینس اور الرٹنس جو ہے وہ ہمارے نیوی نے، ہمارے آرمی نے، ہمارے ایئر فورس نے رکھا ہے. اس جو بحران تھا اس کے کئی پہلو ہیں اور اس کے تجزیے تو ہوتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن اس مجلس کے حوالے سے مجھے اس میں جو 2 بنیادی سبق دکھائی دیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کرائسس سے اگر ہم نکلے ہیں کامیابی کے ساتھ تو بہت بڑا ایک امتحان تھا. ہماری جو ٹیریٹوریل سیکیورٹی ہے، ہماری جو ساورنٹی ہے، ہماری جو فیوچر ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھا. تو اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے آپس میں اتحاد و اتفاق ہر لیول کے اوپر، سویلین اور آرم فورسز کے ساتھ بھی اور پھر پولیٹیکل اسپیکٹرم کا بھی ایک بہت ہی طاقتور جواب جو آیا اتحاد و اتفاق کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسلام کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اور ہماری جو آرم فورسز ہے ان کی جذبہ جہاد کے ساتھ جو وابستگی ہے. یہ 2 چیز، پہلی چیز یہ تھی کہ ہماری عقیدے کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستگی پوری قوم کے اندر اس نے بالکل ایک کرنٹ جو ہے وہ پھیر دی، اور ساتھ اتحاد و اتفاق، اور اس کی بنیاد پہ وہ پہلا فیکٹر تھا جس سے ہم نے اس چیلنج کو جواب دیا. دوسرا جو تھا، اگر ہمارے انجینئرز اور ہمارے سائنسی ماہرین ہمیں نیوکلیئر ڈیٹرنس نہ دیتے اور ہمیں میزائل ٹیکنالوجی نہ دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری یہ صورتحال نہ ہو. ہمارے میزائل ہی اور ہماری نیوکلیئر فیلڈ کے اندر جو پیش رفت ہے وہ تمام انجینئرز، وہ ٹیکنیشین، وہ ماہرین ہمارے ہیروز ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور ہمارے حقیقی ڈیفینڈر ہیں. اس ملک کے اصل سپاہی ہیں، اصل جرنیل ہیں، جن کی محنت سے، جن کی کوششوں سے پاکستان کو ایک ڈیٹرنس حاصل ہو گئی ہے، اور دشمن اگر ایک آل آؤٹ وار کی طرف جائے گا تو 100 بار جو ہیں وہ سوچے گا. مجھے اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے فتویٰ ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اقبال نے ضعیفی کو اور کمزوری کو جرم گردانا اور جرم سزا کی. تو کمزوری جو ہے وہ ایک جرم ہے. اس کمزوری سے نکلنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف فیلڈز کے اندر جو ہیں وہ ایکسلنس کا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری یہ جو فیلڈ ہے اس کی اہمیت ایک دفعہ پھر اس بحران میں ابھر کر سامنے آئی، ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آئی ہے. اگر ہم نے اکانومی کے اندر بھی آگے بڑھنا ہے تو ایک نالج بیسڈ اکانومی ہمیں چاہیے. اگر ہمیں اپنے ملک کی ساورنٹی کی حفاظت کرنی ہے، اس کی جو ٹیریٹوریل سیکورٹی ہے اس کو انشور کرنا ہے، تو بھی ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اس کے اوپر اس کو پرائرٹی میں رکھنا ہوگا. اس کے بغیر یہ چارہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی ترقی کی اور سیکیورٹی کی جو چابی ہے
وہ تو سائنسدان اور علمی جو ماہرین ہیں ان کی جیبوں کے اندر پڑی ہوئی ہے. ہم ان کو ترجیح دیں گے, ان کو عزت دیں گے, ان کو پرائیورٹی دیں گے, یہ کام ہوگا ورنہ نہیں. میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ.